السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أيدنا بروح القدس. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کتاب میں مریم کا علیہ السلام کا ذکر بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا. اس وقت ہم نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے ٹھیک آدمی کی شکل بن گیا. مریم بولیں کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. فرشتے نے کہا یوں ہی ہوگا اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور میں اسے اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت اور مہربانی بناؤں، اور یہ کام تو مقرر ہو چکا ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے آیت نمبر 42 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. تو مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک بہت چنی ہوئی بندی تھی اور وہ خاتون تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کی عورتوں میں سے چن لیا تھا. اور اس آیت میں سورۃ آل عمران کی جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ان کو چننے کا ذکر ہے وہ 2 بار آیا ہے اور اس کے درمیان میں ایک بار ذکر آیا کہ وہ طہارا کی اور اس نے تجھے پاک کر لیا.
تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو 2 بار چنا، اور درمیان میں ایک پیوریفیکیشن کا پروسیس تھا، درمیان میں ان کو پاکیزہ کرنے کا پروسیس آیا. تو جو پاکیزہ کرنے کا پروسیس تھا اس میں کیا ہوا ان کے ساتھ، اس میں ان کے ساتھ ٹیسٹ تھا، ان کو ایک ٹیسٹ دیا گیا جس میں اور وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو مریم علیہ السلام نے اس ٹیسٹ کے اوپر آ، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، بلکہ اس کے اوپر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گئیں. اور بے شک ان کو بہت زیادہ غم تھا اس بات کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ٹیسٹ رکھا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مشن رکھا تھا، انہوں نے اس سے سر نہیں پھیرا، منہ نہیں موڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں، اللہ تعالیٰ آپ کسی اور کو چن لیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیشہ ساری سختیاں میرے اوپر کیوں آتی ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو گئی. اور جب اس فرشتے نے ان کو بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس وقت انہوں نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی، اور انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا. آگے جو فرشتے کی اور مریم علیہ السلام کی کانورسیشن ہے، اس میں مزید کوئی بحث نہیں آتی. قرآن میں کسی جگہ کسی ایسی بات کا ذکر نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے یہ ایک لڑکے کی خوشخبری بھیجی ہے، اور انہوں نے صرف یہ سوال کیا کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان تھی اور ہیومنلی ایسا پاسبل نہیں ہے ہماری نظروں میں. لیکن جب فرشتے نے کہہ دیا کہ تمہارے رب کے لیے یہ آسان ہے، تو بس خاموش ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے کوئی لفظ نہیں بولا. تو ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ٹیسٹس آتے ہیں، رائٹ؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ٹیسٹس ہوتے ہیں نا، ان کو کبھی ریزینٹ نہیں کرنا چاہیے، ان سے کبھی آ، گھبرانا بھی نہیں چاہیے، اور ان سے جو ہے بیزاری بھی نہیں دکھانی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ میں ہی رہ گئی تھی، ساری مشکلیں میرے لیے ہی رہ گئی تھی دنیا میں، ایک میں ہی بدقسمت ہوں جس کے اوپر ساری مشکلیں آتی ہیں. جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارا اسٹیٹس بلند کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں مریم علیہ السلام جو تھیں، وہ اپنی قوم میں ایک پاکیزہ خاتون کے طور پہ جانی جاتی تھیں، لیکن ایک نبی کی والدہ بننے کے بعد جو ہے ان کے سٹیٹس میں ایک عام نیک عورت اور ایک نبی کی والدہ جو کہ بہت زیادہ نیک اور پاکیزہ ہیں، ان کے رینک میں کتنا ڈفرنس ہوگا. تو ان کے اوپر ایک ٹیسٹ آیا، ضرور آیا، لیکن اور وہ ٹیسٹ جو تھا وہ انتہائی جو ہے انبیریبلی وہ جو ہے سخت تھا، سیویئر تھا. لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ان کا سٹیٹس بڑھا دیا، ان کا رینک بڑھا دیا. تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو جو ہے ایک خاص رینک دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، خاص مقام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مقام وہ اپنے اعمال کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. وہ جو نیک عمل کرتا ہے یا وہ جو کچھ ایفرٹس کرا ہوتا ہے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اس کے تھرو وہ مقام اس کو حاصل نہیں ہو پاتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کی طرف ٹیسٹ بھیجتے ہیں. تو اور اس ٹیسٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ میچور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ایلیویٹ کرتے ہیں، اس کا رینک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اب اس بندے کی کے لیے چوز کیا ہوتا ہے. تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی ٹیسٹ آئے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے حال کی جو ہے بے بسی کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں ہی رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ یہ میرے اوپر ہی آنا تھا. یہ باتیں نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ آ گیا ہے میرے اوپر، آپ کی طرف سے آیا، آپ میری مدد کریں، آپ مجھے اس میں سے نکالیں. اور پھر ساتھ یہ کیا کیا سوچنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میری سائڈ پہ ہیں، اللہ از آن مائی سائڈ. جب بھی میرے اوپر کوئی ٹیسٹ آتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ٹیسٹ ڈالا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اس کے بعد جو ہے کوئی میں بے یارو مددگار جو ہے ہاتھ پیر مار رہی ہوں، اور اس کے بعد مجھے جو ہے کچھ بھی ہیلپ نہیں مل رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں وہاں سے باہر کیسے نکلوں. بلکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، مشکل دے کے بھی مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑتے. تو ہمیشہ جب بھی ٹیسٹ آئے، تو اپنی خیالات کا، اپنی سوچ کا، اپنی تھنکنگ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟
تو اس ٹائم پہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ شاکڈ رہ جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا آپ کو جو ہے وہ اتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اور اتنی ٹف سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس سے کیسے نکلیں گے۔ تو سب سے پہلے بول کے خود کو کہنے کی عادت ڈالیں، رضیت باللہ۔ صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر، آخری نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی سچویشن ایسی آئے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اے، آپ کا جو ہے، آپ کو اپنے جذبات کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اس سے کیسے نکلیں گے، اس وقت خود سے کہیں رضیت باللہ، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ جب آپ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوتے ہیں تو کیا کس بات پہ راضی ہوتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مالک ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، اور آپ کا مدبر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ اس دنیا میں موجود ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کا مالک ہے، اور اس مالک نے اپنی موجودگی میں آپ تک یہ ٹیسٹ آنے دیا، اور جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ آپ کی زندگی کو پلان کریں، اور اس پلاننگ کا کے اندر کہیں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ فٹ آتا ہے، اور یہ ٹیسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی ایک بار ٹیسٹ آیا تھا، جو ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگ گیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، اور وہ کسی بھی عورت کے لیے جو سب سے بڑا جو ہے ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر الزام لگایا جائے، اس کے کردار پہ الزام لگایا جائے، کسی بھی پاک پاس عورت پہ۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ کیریکٹر کے حساب سے بہت زیادہ میچورٹی آ گئی تھی، ان کو بہت زیادہ لیسنز لرن ہوئے تھے، ان کو ایٹیکیٹس جو ہے سکھائے گئے تھے اس کے ذریعے، اور جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دی کہ وہ ایک پاکیزہ خاتون ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رینک اس کے تھرو جو ہے وہ بڑھ گیا تھا۔ تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی مشکل آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں ہی آئے، ہو سکتا ہے عام زندگی میں کسی ایسے میٹر میں آئے کہ جو بالکل ہی ان ریلیٹڈ ہے دین سے، لیکن وہ ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ کو ہی بلونگ کرتی ہے نا، اور ہم اگر ایمان والے ہیں تو ایمان والے کا تو ہر لمحہ جو ہے وہ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ تو وہ زندگی میں جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ٹیسٹ ہے، اس وقت کوئی بھی ایسی مشکل ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے کہ یہ کیا ختم ہوگی بھی کہ نہیں، آپ کو اپنے فیوچر کے بارے میں انسرٹینٹی ہے، آپ کو جو ہے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس مشکل سے، میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آ رہی ہیں، ایک مشکل ختم ہوتی ہے تو دوسری مشکل آ جاتی ہے، دوسری مشکل ختم ہوتی ہے تو تیسری مشکل آ جاتی ہے، اور یا پھر ایک ہی وقت میں دو چار مشکلیں اکٹھی آ جاتی ہیں جس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں پہلے کس سے ڈیل کروں اور بعد میں کس سے ڈیل کروں۔ تو سب سے پہلے ایک گہری سانس لیں اور خود سے کہیں رضیت باللہ، میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اور اس کے میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سائڈ پہ ہیں، اگر یہ سارے ٹیسٹ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر بھی میری سائڈ پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکلنے کا راستہ دکھائیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ پہ پازیٹیو یقین ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیں گے۔ تو مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے نے ان کو ایک بہت مشکل جو ہے سچویشن میں رکھا، اور اس کے باوجود انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، وہاں سے جو ہے انکار کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سبمٹ کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی، اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر ان کو وہ جو پین تھی، وہ جو ان کی جو چائلڈ برتھ کی جو پین تھی، وہ ان کو ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی، اور کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ کہ تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ تو مریم علیہ السلام جو ہیں، جب ان کے اوپر وہ جب اس ٹیسٹ کا آغاز ہوا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوئی کام کریں گے، لیکن کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب وہ جو ہے چیز اسٹرائک کرتی ہے آپ کو ایز ریالٹی، جس کو آپ زبانی کلامی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں اس سے گزر جاؤں گا، ہاں میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں، انہوں نے تو سبمٹ کر دیا،
لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے جو ہے اپنے سبمٹ کر دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو، لیکن پھر وہ رضا جو ہوتی ہے ہمارے لیے اور مشکل، اس کو ماننا ہمارے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہے، ہماری سبمیشن کا ٹیسٹ ہے، کہ ہم جو ہیں کیا اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہیں گے، یا گھبرا کے کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے مشکل آسان ہونے کی بجائے اور ہی زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے اللہ کی رضا میں راضی ہونا، میں تو ہو گئی تھی اللہ کی رضا میں راضی، لیکن وہ پھر بھی جو ہے مشکل میرے اوپر سے نہیں ہٹ رہی، تو آپ شکایتیں تو نہیں کرنے لگ جاتے؟ تو مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ وہ جب ان کا ٹیسٹ ایکچولی ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہوا تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کی جو حالت تھی وہ مزید مشکل میں ہو گئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا تو وہ رسوائی کے خوف سے اور لوگوں کی لعن طعن کے خوف سے لوگوں سے دور چلی گئی، مکانن قصیہ۔ آہ، تو آہ، جب دور جگہ، جب بچہ جننے کا وقت قریب آیا، جب چائلڈ برتھ کا وقت قریب آیا، تو ان کو پین کی وجہ سے کھجور کے نیچے پناہ لینے پر پین نے جو ہے مجبور کر دیا، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کو تکلیف برداشت کرنا پڑی اور کھانے پینے کی عدم موجودگی کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آبویسلی وہ اکیلے گئی تھی وہاں پہ، جب وہ ایسے ٹیسٹ میں مبتلا تھی تو وہ اپنے ساتھ کس کو لے جا سکتی تھی، کس کو ٹرسٹ کر سکتی تھی؟ کوئی بھی جو ہے ہمارے اپنے معاشرے میں سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھی جو لڑکی ہے، اس کو اپنے کردار کی گواہی دینے کے لیے کتنے لوگ ملتے ہیں جو اس کو پہلی بات پہ ٹرسٹ کر لیں گے، جو کہ اس کو پہلے نیگیٹیولی نہیں سوچیں گے اور پھر اس کی بات کو پازیٹیولی لیں گے، اور ان کی تو سچویشن ایسی تھی کہ کوئی کوئی بلیو کرتا ہی نہ اس بات پہ۔ تو انہوں نے جو ہے دور کی جو جس جگہ پہ وہ گئی تھی، وہ اکیلے گئی تھی، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں اور تانوں سے دلی صدمہ پہنچا، اور انہیں خوف ہوا کہ کہیں صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش وہ اس حادثے سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، ان کو بھلا دیا جاتا۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، یعنی کہ میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کوئی مجھے کبھی یاد ہی نہ ہو کرتا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی یہ جو خواہش تھی ان کی گھبراہٹ کی وجہ سے تھی، ان کی جو انگزائٹی ہو رہی تھی، آپ سوچیں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی، وہ بہت بڑی عمر کی نہیں تھی اس ٹائم پہ، اور وہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی اور جس نے کبھی کوئی اس کا کوئی ایسا ایکسپوجر نہیں ہوا، کوئی ایسی جو ہے نا تیز ترار لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ معصوم سی لڑکی تھی جو کہ ساری عمر اس نے عبادت میں ایک کارنر میں گزاری تھی، اس کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اس سچویشن سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو اس کی انگزائٹی کا، جو اس کے پریشانی کا لیول تھا، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس حد تک وہ پریشان ہو گئی کہ وہ کہنے لگی کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور جو ہے لوگ مجھے بھول گئے ہوتے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی یہ جو خواہش تھی اس گھبراہٹ کی بنا پر تھی، اور اس آرزو اور خواہش میں ان کے لیے کوئی بھلائی تھی نہ مصلحت۔ بھلائی اور مصلحت تو کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ ہوتی ہے۔ اس وقت فرشتے نے ان کے دل کو تسلی دی اور اس کو جو ہے ان کے دل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ فرشتے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں اور غم نہیں کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی تمہارے نیچے نہر جاری کر دی ہے جس سے تم پانی پیو گی۔ تو ایک تو اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ایک اس کا یہ ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے آگے ایک نبی بھیجا ہے، یعنی کہ تمہارا جو بچہ ہوگا وہ نبی ہوگا، تو وہ بھی ایک طرح سے جو ہے تمہارے لیے بہت بڑی خیر ہے۔ اور اپنی طرف خود کھجور کا تنا ہلاؤ کہ اس سے گریں گی، اس سے تم پر پکی ہوئی کھجوریں یعنی تازہ اور فائدہ بخش کھجوریں گریں گی، اور یعنی کھجوریں کھاؤ اور اس نہر کا پانی پیو، اور اپنے بچے کو دیکھ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ تو یہ جو تکلیف سے سلامتی اور لذیذ خوشگوار کھانے پینے کی فراہمی کے پہلو سے حضرت مریم علیہ السلام کے کو آگاہ کیا جا رہا تھا، ان کو اطمینان دلانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے کہا جا رہا تھا، اور ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ میٹر ایٹ ہینڈ پہ فوکس کرو، ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں اس کو نہ جو ہے سوچو اور نہ اس کے بارے میں پریشان ہو۔ اور اس کے بعد ان کو کیا کہا گیا کہ جب وہ کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے اسے بتائیں انی نظر تو للرحمانی سوما، میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے روزہ رکھا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہے۔
تو اس ان کی شریعت میں جو ہے چپ کے روزے کی چپ کا روزہ بھی موجود ہوتا تھا. تو ان کی اپنی طرف اس معاملے کی نفی کے سلسلے میں لوگوں سے گفتگو نہ کرنے کا حکم دیا گیا. اچھا، اب اس واقعے میں ہمارے لیے کچھ لیسنز ہیں. کیا کیا لیسنز ہیں؟ آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ جو پین تھی ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آئی. یعنی کہ وہ جو چائلڈ برتھ کی جو پین تھی، وہ جو جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ رہا تھا، تو اس وقت جو ان کو پین ہو رہی تھی وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ وہ مجبوراً ایک کھجور کے تنے کی طرف آ گئیں اور وہاں پہ وہ بیٹھ گئیں. وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنا سفر جاری رکھنا چاہتی تھی، لیکن ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، ان سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ کے بیٹھ گئیں. اور اتنی زیادہ جو ہے وہ پین میں تھی، اتنی زیادہ مشکل میں تھی کہ اس وقت ان کے دل سے بے اختیار یہ خواہش نکلی کہ کاش میں مر گئی ہوتی، کاش مجھے یہ تکلیف نہ جھیلنی پڑتی. تو جو چائلڈ برتھ ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بہت پینفل ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی بھی عورت کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عورت کا اتنا مقام دیا گیا ہے، وہ اسی پین کو برداشت کرنے کی لیے اور اس کے ریوارڈ میں دیا گیا ہے. تو کبھی بھی ہمیں جو مدرز ہوتی ہیں ان کی ایفرٹس کو، اور ان ایفرٹس کو، ان کی ان تکالیف کو جس سے وہ بچے کی پیدائش کے دوران گزرتی ہیں، اس کو کبھی ہمیں جو ہے بلیٹل نہیں کرنا چاہیے، اس کو کبھی کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں عام کیا ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ بہت زیادہ اگر وہ اپنی تکلیف کا تھوڑا سا بھی اظہار کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اکیلی تو نہیں ہو کہ جس کا بچہ پیدا ہوا ہے. تو جسٹ بیکاز ساروں کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور سارے اس تکلیف سے گزرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کام آسان ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ ایسے کام کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اس پین کو جانتے ہوئے کہ جس سے وہ گزریں گی، اس کے باوجود وہ اس بات کو کمٹ کرتی ہیں. اسی لیے جو عورت چائلڈ برتھ کے دوران فوت ہو جاتی ہے، اس کی موت کو شہادت کا درجہ دیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں اس عورت کو اتنا زیادہ آنر کر رہے ہیں، عورت کی اس جو مشکل ہے اس کو اتنا زیادہ آنر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک صورت میں مریم علیہ السلام کی جو ہے چائلڈ برتھ کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ عورت کے جذبات کو بہت زیادہ ویلیو کرنے والے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے اپنی مدرس کو، اور جنرلی جو معاشرے میں مدرز ہیں، نیو مدرز ہیں، ان کو بھی، اور جو ینگ جنریشن کی مدرس ہیں ان کو بھی، اور جو ہماری مدرس ہیں ان کو بھی بہت زیادہ آنر کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ عزت دینے کی ضرورت ہے. ان کی جو پریشانی، ان کی جو تکلیفیں ہیں جن سے وہ گزرتی ہیں بچے کی پیدائش کے دوران، اس کو کمتر سمجھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک مخلوق کے ساتھ زیادتی ہے. اور کس طرح کی زیادتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی اس بندی نے جو ہے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا نا. بے شک اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس ایک نعمت آتی ہے، اس کے پاس اولاد آتی ہے، لیکن اس پروسیس تک پہنچنے کے لیے جو اس عورت کا اسٹرگل ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یا اگر کوئی عورت جو ہے وہ صرف ہاؤس وائف ہے، مدر ہے صرف، اور وہ اسٹے ایٹ ہوم مدر ہے اور وہ کوئی اور کام نہیں کری، تو آپ اس کو اس بات پہ فورس نہیں کر سکتے کہ تمہاری زندگی میں تو کوئی اہم مقصد ہے ہی نہیں، تمہاری زندگی میں تو کوئی بڑا مقصد ہے ہی نہیں. مدرہڈ اٹ سیلف، جو ماں ہونا ہے اٹ سیلف جو ہے، ایک بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑا مشن ہے. اور اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا ذکر کیا ہے، مختلف جگہوں پہ ذکر کیا ہے. مریم علیہ السلام کے واقعے میں ذکر آتا ہے اس کا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کی مدر کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمت دکھائی. تو قرآن جو ہے وہ ہمیں بہت جگہ پہ بہت باہمت مدرز کی سٹوری دکھاتا ہے. تو مدرز جو ہوتی ہیں جنرلی وہ باہمت ہی ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کے سٹیٹس کو آنر کرنا چاہیے. اور پھر مریم علیہ السلام جو ہیں، ان کی پین اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے یہ خواہش کرنا شروع کر دی کہ کاش وہ مر گئی ہوتی، اس سے پہلے کاش ان کی وفات ہو گئی ہوتی اور ان کو یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا. ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کاش اس سے پہلے یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، ایسی باتیں سوچنے لگتے ہیں.
تو فرشتے نے ان کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، پانی جاری کر دیا ہے، یا دوسرا میننگ کہ تمہارے آگے ایک نبی کا جو ہے وہ ظہور ہونے جا رہا ہے اور تم اس کی ماں ہوگی۔ تو ہر جو پین ہے جو ہماری زندگی میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کسی نہ کسی ریزن کے لیے رکھی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد چیزیں نہیں دیتے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں۔ ہماری زندگی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ہماری زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں، وہ ساری رینڈم نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پلانر مانتے ہیں، رب ہونے کے ناطے ہم جب اللہ تعالیٰ کو پلانر مانتے ہیں، مدبر مانتے ہیں، تو اس مدبر نے ہماری زندگی میں پرفیکٹ پلاننگ کی ہوئی ہے، اور وہ اس پرفیکٹ پلاننگ کا پارٹ ہے۔ جو بھی مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری زندگی میں رکھا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مشکل اس لیے آتی ہے کہ وہ ہمارا رینک بڑھا دیتی ہے، بعض دفعہ مشکل اس لیے آتی ہے کہ وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتی ہے، بعض دفعہ مشکل اس لیے آتی ہے کہ وہ آپ کو اس لیے کچھ سکھانا چاہتی ہے کہ آپ نے کسی ایسے بندے سے ڈیل کرنا ہے، یا آپ نے کسی ایسے بندے کو ہیلپ کرنا ہے جو اسی مشکل میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں کس لیے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی مشکل کو بہت اچھے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی مشکل کو اچھے سے ہینڈل نہیں کر سکتے۔ تو جو دوسرے لوگ اس مشکل سے گزرتے ہیں، جب آپ ایک مشکل سے تکلیف سے گزرے ہوں تو آپ کو اس کو اچھے سے ہینڈل کرنا ہو، اور آپ کسی دوسرے کو اس سے گزرتے ہوئے دیکھیں، تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس کو سپورٹ بھی کریں، اور اس کو گائیڈ بھی کریں، اس کو ہیلپ بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی پین ہماری طرف آتی ہے، اس کا کوئی ریزن ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے مریم علیہ السلام سے کہا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْهِ رُطَبًا جَنِيًّا، یعنی کہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو پکڑ کے اپنی طرف ہلاؤ اور تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ اب یہ پچھلی آیت اور اس آیت میں ڈفرنس دیکھیں۔ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ اور تم پر تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ تو پانی جو تھا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے جاری کر دیا، ان کے نیچے سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ان کے پاس ہی جو ہے چشمہ پھوٹ پڑا اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے فرشتے کے ذریعے کہلوایا کہ اس میں سے پانی پی لو، اور جو ہے اپنی پیاس بجھاؤ۔ لیکن جو کھجوریں تھیں اس کے لیے کیا کہا گیا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ تو اس وقت اس جگہ پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب زندگی میں ہمیں ٹیسٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات بھی دیتے ہیں اور آسانیاں بھی دیتے ہیں۔ پانی آسانی سے مل گیا، کھجوریں محنت سے ملنی تھی۔ کچھ چیزیں ہماری اس قسمت میں جو ہیں وہ آسانی سے لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مشکل سے لکھی ہوتی ہیں۔ اگین اللہ تعالیٰ کی پرفیکٹ حکمت کا یہ نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جب کسی مشکل سچویشن میں ڈالتے ہیں، سوری، اللہ تعالیٰ ہمیں جب کسی مشکل سچویشن میں ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ دیتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی ایفرٹ کرنی پڑی ہے کسی چیز کے لیے تو اس کے ساتھ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ملے گی۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ہمیں محنت کر کے کہیں تک پہنچنا ہے، بلکہ ہمیں پانی کی طرح وہ ریڈیلی نہیں مل گئی، بلکہ کھجوروں کی طرح ہمیں تنے کو ہلا کے وہ مل رہی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کھجور کا درخت کتنا سخت ہوتا ہے اس کا تنا؟ کیا آپ اس کو ایک خاتون ہوتے ہوئے اکیلے ہلا کے اس پہ سے کھجوریں گرا سکتی ہیں؟ اتنی اسٹرانگ تو نہیں ہوتی کوئی بھی عورت، اور خاص طور پہ ایک ایسی عورت جو کہ چائلڈ برتھ کے اتنے قریب ہو، تو اس کی تو پین جو ہے، اس کی تو حالت جو ہے وہ اتنی خراب ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ تاکہ اس سے تازہ کھجوریں جو ہیں وہ تمہارے اوپر جھڑیں۔ تو وہ جو کھجوریں گری تھیں ان کے ہلانے کے نتیجے میں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی گرائی تھی نا۔ کسی عورت کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ کھجور کے تنے کو ہلائے اور اس پہ سے اتنی کھجوریں گر پڑیں کہ وہ اس سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشکل میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور دوسری چیز کیا ہے
کہ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتی کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام کا اچھا رزلٹ لانے کے لیے کافی نہیں ہوتی. ہم کسی کام کے لیے بہت زیادہ محنت کریں، بہت زیادہ جو ہے ایفرٹس کریں، لیٹ سے ہم جو ہے اپنی جاب پہ بہت زیادہ ایفرٹ کریں اور پھر ہم کہیں کہ میری پروموشن ہونی چاہیے کیونکہ میں نے اتنی محنت کیا، اور پھر آپ کو پروموشن ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے. تو بہت سارے اور لوگ بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اتنی ہی محنت کی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ محنت کی ہو لیکن ان کو پروموشن نہیں ملی. تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. ہماری ایفرٹس جو ہیں تب تک بے فائدہ ہوتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی طرف سے رضامندی نہ ڈالیں، اپنی طرف سے ان کو اس کے اندر ایکسیپٹنس نہ ڈالیں. پھر دوسری چیز جو اس سے سیکھنے کو ملتی ہے، ایک اور چیز جو اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ محراب میں جب مریم علیہ السلام تھیں، جہاں پہ وہ عبادت کر رہی تھیں، وہاں پہ ان کو کھانا اور پھل جو تھے، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جب بھی ان کو وزٹ کرتے تھے تو ان کے پاس پھل مختلف قسم کے پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کو پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے تو وہ کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو محراب میں جب وہ عافیت میں تھیں، جب وہ عبادت کر رہی ہوتی تھی، تو اس وقت ان کو کھانا ریڈیلی مل جاتا تھا. لیکن جب وہ ایک مشکل سچویشن میں تھیں، جب ان کو ایکچولی ہم سوچیں کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں تھیں کہ جب ان کو واقعی سپورٹ کی ضرورت تھی، جب ان کو ضرورت تھی کہ ان کے سامنے سب کچھ حاضر کر دیا جاتا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ کھجور کا تنا ہلاؤ اور اس سے کھجوریں گراؤ. تو یہ جو ہے حالات ہماری زندگی کے، یہ ایک سے نہیں رہتے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اور پھر جو اسپیشل حالات ہوتے ہیں نا، ان میں اسپیشل ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. عام حالات میں، عافیت کے حالات میں جو ہمیں بہت دفعہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، جو اسپیشل حالات ہو جاتے ہیں، مشکل حالات ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. تو زندگی میں آسانی کا دور بھی آتا ہے، مشکلات کا دور بھی آتا ہے. ہمیں دونوں کے لیے جو ہے مینٹلی تیار رہنا چاہیے. اگر ہمیں ابھی کوئی چیز جو ہے عافیت میں، جو ہے عافیت کے زمانے میں ہمیں کوئی چیز بہت آسانی سے مل رہی ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہمیں ساری عمر جو ہے اتنی ہی آسانی سے ملتی رہے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اس پہ حق ہو گیا ہے. جیسے وہ باغ والا کہتا تھا نا کہ آخرت میں بھی مجھے مل جائے گا، یہ باغ کہیں نہیں جائے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی مجھے دے دیں گے کیونکہ وہ مجھ سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر ایک نعمت ابھی موجود ہے تو اگلے لمحے بھی ہوگی، ہم اس سے ساری عمر فائدہ اٹھا سکیں گے، ہم اس سے ہر وقت، ہمارے پاس وہ ہر وقت اویلیبل ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح غزہ میں ابھی لوگ جس مشکل کا شکار ہیں، یہ لوگ اس وار کے شروع ہونے سے پہلے اچھے خاصے ویل آف تھے. ان کی جو سرزمین تھی وہ بہت زیادہ زرخیز ہے، بہت زیادہ برکت والی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے فلسطین کی سرزمین کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ برکت والی ہے، بابرکت سرزمین ہے. تو اگر وہ اس مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں اب، تو اس کے بعد وہ جو سرزمین ہے، وہ جو ان کی طرف سے وہ آسانی آ رہی تھی اس سرزمین کی طرف سے، اور ان کو جو نعمتیں ملی ہوئی تھی، ان کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے. ان کو تو کھانے کے لیے بھی اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. تو حالات جو ہیں وہ ایک سے نہیں رہتے، اور اس کے باوجود کیا ہے، ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ریزیلینس ہے. انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے ہار نہیں مانی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر وہاں پہ جمے ہوئے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جمے ہوئے ہیں. تو زندگی میں حالات مشکل بھی ہوں گے، آسان بھی ہوں گے. جب آسانی ہوگی تو اس کو انجوائے کرنا آپ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ساتھ آپ کا فرض ہے. لیکن جب مشکل ہوگی تو مشکل حالات میں بھی اسی طرح شکر گزار رہنا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو ہے اس پہ سبمٹ کر لینا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جانا جو ہے وہ بھی ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. فکولی وشربی وقرری عینا. تو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانگی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے منع کر دیا کہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کے. وہ جب پریشان ہو رہی تھی، بہت زیادہ انگزائٹی ہو رہی تھی ان کو کہ لوگ میرے اوپر الزام دیں گے اور لوگ جو ہیں وہ مجھے ٹرسٹ نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ میں کسی بہت بڑی برائی کی مرتکب ہو گئی ہوں.
اور وہ مجھے جو ہے ابھی تک جو میرا کیریکٹر جو ہے وہ بہت پاکیزہ مانتے ہیں، اس وہی لوگ جو ہے وہ میرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، میرے کردار کے بارے میں باتیں کریں گے، اور 100 طرح کے جو ہے وہ ان کے دل میں خیالات آ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ آبویسلی. آپ خود کو امیجن کریں کسی ایسی سچویشن میں جو کہ لوگوں کے جو ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سچویشن میں ڈال دیں، تو کیا حالات ہوں گے، کیا ذہن میں آئے گا؟ خوف ہی ہوگا نا ایک لوگوں کو کا سامنا کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو کہا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہے، یعنی کہ چپ کا روزہ رکھا ہے، ان کی شریعت میں چپ کا روزہ تھا، تو میں کسی سے کلام نہیں کروں گی. تو زندگی میں بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سچویشن جو ایسی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ سب کو سمجھ نہیں آتی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم سے بہت سارے سوال کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، بہت کوشچن کرتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ خود کو ایکسپلین کرنا ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا. ہر ایک کے سامنے اپنی صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، اپنے کام پہ فوکس کریں اور اپنے کام کو بولنے دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں کو کے سامنے خود کو ایکسپلین نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اپنے کام پہ ٹرسٹ کرو. جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مشن دیا، تم نے اگر وہ پورا کر لیا ہے تو پھر اس بات پہ ٹرسٹ کرو اور اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرو. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرو. تو ہمیں جو ہے زندگی میں ہر جگہ جو ہے خود کو ایکسپلین کرنے کی، بے تحاشا دلیلیں دینے کی، اور یہ کہنے نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، نہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہیں میں بری نہیں ہوں، نہیں میں ایسی نہیں ہوں، نہیں میں ویسی نہیں ہوں. بلکہ کیا، جب آپ نے کوئی کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے تو اس پہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ پہ ٹیسٹ تو آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، ان ٹیسٹ کو کانفیڈنٹلی فیس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. جب کوئی کام ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں اس سے بڑھ کے ہمیں اس کا ریٹرن دیں گے. اور اس میں ایک ریٹرن اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کریں گے، ہماری جو عزت ہے اس کو کبھی کم نہیں ہونے دیں گے. اگر وقتی طور پہ ایسا ہو بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے. تو ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے. اور دوسری بات کیا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا، کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو. تو زندگی میں جب بھی ہمیں ٹیسٹ، کوئی ہماری زندگی میں ٹیسٹ تو آتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کوئی ایسا کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا، کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی زندگی میں ٹیسٹ نہ آئے. تو آف اینڈ آن ہماری زندگی میں مشکلات آتی رہیں گی، ایک مشکل ختم ہوگی کوئی اور مشکل شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کسی وقت پہ کہ ہم بالکل جو ہے فری آف وریز ہو کے بیٹھے ہوں. ایسا صرف جنت میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا کام کیا سکھایا ہے یہاں پہ، کہ ہمیں اپنے کھانے اور پینے پہ توجہ دینی چاہیے، اپنی جو ہے ڈائٹ پہ توجہ دینی چاہیے، اچھی ڈائٹ لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. آنکھیں ٹھنڈی کس طرح کرنے کو کہا انہوں نے، اپنے بچے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کو کہا. تو ہمارے لیے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں: اچھا کھانا، اچھا پینا، اور اپنے جو لوڈ ونس ہیں، جو اپنی فیملی ہے، جو اپنے قریبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. تو ہم پہلی 2 چیزوں پہ تو اکثر فوکس کر لیتے ہیں، جو اکثر جو ہے نا جو سن کے بھی ایسی موٹیویشنل ویڈیوز بھی، سن کے یا لوگوں سے سن کے تو ہے ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے لوڈ ونس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ بھی کر لیتے ہیں مے بی، لیکن کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہم کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں، ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، یا ساتھ کوئی نہ کوئی گیجٹ کھولی ہوگی، فون کھولا ہوگا، کچھ کیا ہوگا. تو ان کے ساتھ ایسا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یہ کیا کرتا ہے، ہمارے ذہن سے اس اسٹریس کو ریلیو کرتا ہے. ہماری ویل بینگ کے لیے، ہماری جو ہے آ، زندگی کے سکون کے لیے یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. یہ ہمارے اندر سے جو ہے پین کو ختم کر دے گی، ان ٹیسٹ کی پین کو ختم کر دے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں. ہمیں ہمت دے گی ان ٹیسٹ سے لڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اس وقت کیا حکم دیا کہ تم ان لوگوں کی بات ابھی چھوڑ دو، ابھی جو ہے تم کھاؤ پیو ریلیکس کرو آنکھیں، اور اپنے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. بعد میں جو ہے کیا کرنا کہ جب کسی آدمی کوئی تم سے پوچھے تو اس سے جواب نہ دینا. تو
بہت دفعہ جو ہے زندگی میں ہماری جو ہے مشکلات جب بڑھ جاتی ہیں، لیٹ سے ہمارے پاس ورک پلیس کا کام کا سٹریس بڑھ جاتا ہے، یا جو ہاؤس وائفس ہیں ان کے جو ہے گھر کے معاملات کا سٹریس بڑھ جاتا ہے، بجٹ آؤٹ ہو گیا، کام والی نے تنگ کر دیا، فلانا کام ہو گیا، فلانا کام ہو گیا، بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ خام خواہ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. کسی کو شوق تو نہیں ہوتا نا پریشان ہونے کا. تو پریشانیاں تو ہوتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کا جو حل ہے ہم ان پہ نظر نہیں ڈالتے. ان کا حل اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اپنی صحت کا دھیان رکھو، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے لوڈ ونس کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرو. ایسا ٹائم سپینڈ کرو کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جو ایک دوسرے کا سٹریس ہے وہ اس سے ریلیو ہوگا. تو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جو ہے اسپاؤسز کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنی جو ہے سسرال کی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اور ایسا ٹائم سپینڈ کرنا کہ جس سے آپ کو سکون ملے. ایسا ٹائم سپینڈ کرنا نہیں کہ جس میں آپ کو شکایتیں ہی نکل رہی ہوں، بلکہ ایسا ٹائم سپینڈ کرنا کہ آپ کا جو سٹریس پچھلا بھی ہے وہ بھی ریلیو ہونے لگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں، اور وہ کہنے لگے کہ مریم، یہ تو نے بڑا برا کام کیا. اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بداتوار آدمی تھا، اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی. تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے کہ ہم اس گود کے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے، کیسے بات کریں؟ تو بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں، مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، سرکش و بدبخت نہیں بنایا. اور جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام اور رحمت ہے. تو مریم علیہ السلام ایک جو ہے امپاسبل سچویشن میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اب میں لوگوں کا سامنا کس طرح سے کروں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امپاسبل طریقے سے ہی ڈیفینڈ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی طریقے سے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. کوئی کیا ہم میں سے کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہو، نیو بورن بیبی، وہ بولنا شروع کر دے اور صحیح انسانوں کی زبان میں بات کرنا شروع کر دے؟ یہ ہیومنلی پاسبل تو نہیں ہے، ہماری ریالٹی میں تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے کے، ایمان والوں کی حفاظت کرنے کے لیے، یا اپنے فیصلے کو صادر کرنے کے لیے، اپنے حکم کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مینیفیسٹ کرنے کے لیے، کسی بھی اسباب کے، کسی بھی ریسورسز کے، کسی بھی وجہ کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، آؤٹ آف نو ویئر کر سکتے ہیں، اور کسی ایسے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو جب مریم علیہ السلام جو ہے وہ اس چائلڈ برتھ کے پروسیس سے پاک ہو گئی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم میں واپس آ گئیں. تو چونکہ انہیں اپنی برات اور اپنی طہارت نفس کا علم تھا، اس لیے انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی سائڈ پر ہے، اور وہ جو ہے ان کا اپنا انہوں نے خود اللہ تعالیٰ کی رضا میں سبمٹ کیا ہے. ان کو وہ بدکار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بندی ہیں. تو انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی. یہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا ہے، یہ انسان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کر دیتا ہے، جو کہ اسے لوگوں کی باتوں سے بے پرواہ کر دیتا ہے. لوگوں نے باتیں بناتے ہوئے کہا، لقد جئتی شیئا فریا، کہ تو نے بڑا عجیب کام کیا، یعنی کہ بہت نامناسب کام کیا ہے. اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ ان پہ جو ہے الزام لگا رہے تھے، ان کے اوپر بہتان لگا رہے تھے، حالانکہ وہ اس سے پاک تھی. تو اے ہارون کی بہن، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی حقیقی بھائی تھا جس کی طرف ان کو منسوب کیا گیا. تو یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹنس ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے. تو لیکن ان کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، اور نہ تمہاری ماں جو تھی وہ بری عورت تھی، یعنی کہ تمہارے والدین تو بہت نیک اور برائی سے بچے ہوئے تھے.
اور خاص طور پر اس برائی سے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے محفوظ تھے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ تم نے تو اس برے فعل کا ارتکاب کیا جس سے تمہارے والدین محفوظ تھے. اور یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین پر جاتی ہے، ان سے سیکھتی ہے، تو اس کے والدین تو نیک لوگ تھے. تو یہ کس راستے پر چل پڑی؟ تو آ، حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف سوری حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا اس سے بات کرو. اور انہوں نے اس لیے اس طرف اشارہ کیا کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ جب لوگ ان سے مخاطب ہو تو تم کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی. جب انہوں نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ اس سے کلام کریں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کریں، تو لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس چھوٹے سے بچے سے کیسے کلام کر سکتے ہیں؟ گودی کا بچہ ہے جو ابھی نیو بورن بیبی ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ کیونکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اس عمر میں بات کرنے لگ جائے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی جو ہے صفت اس سے آگاہ فرمایا، اور ان پر واضح کیا کہ وہ کسی ایسی صفت کے حامل نہیں جو انہیں اللہ کا بیٹا ہونے کا مستحق بنا دے. اللہ تعالیٰ ان عیسائیوں کے قول سے جو ہے بالا اور برتر ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے قول انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس سے جو ہے وہ ساری نگیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونے سے پاک ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ ان کی کوئی اولاد ہو. اور اس بات کی جو ہے اس بات کا جو ثبوت ہے وہ ان ورڈنگز میں مل جاتا ہے کہ انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کی تعلیم دی ہے اور ان کو انبیاء میں شامل کیا ہے. اور یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوسروں کی تکمیل کا ذکر فرمایا، یعنی کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے برکت والا بنایا جس جگہ بھی میں ہوں. یعنی کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلائی کی تعلیم، بھلائی کی طرف دعوت، شر سے روکنا، اپنے اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کی توفیق عطا فرما کر بابرکت بنایا. لہٰذا جو کوئی حضرت عیسیٰ کی صحبت اختیار کرتا تھا وہ آپ کی برکت اور سعادت سے جو ہے فائدہ اٹھاتا تھا. وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک ہوں میں زندہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حقوق ادا کرنے کی نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے، جس میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ نماز کا ہے، اور بندوں کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے حق جو ہے ان کی ماں کا ہے. اور مجھے حکم دیا کہ میں زندگی بھر یہ کام کرتا رہوں، بس میں اپنے رب کا حکم مانتا ہوں، اس کے حکم پر عمل کرتا ہوں اور اس کو نافذ کرتا رہوں گا. نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تاکید کی ہے کہ میں اپنی ماں کی اطاعت کروں، اس کے ساتھ خوب احسان کروں، اس کے حقوق پورے کروں، کیونکہ اسے شرف اور فضیلت حاصل ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کی اہمیت بتا رہے ہیں. جو ماں کا درجہ ہے اس کو ایکنالج کر رہے ہیں، ایک اولاد کی نظر سے بھی ایکنالج کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی جو مائیں ہیں ان کے درجات کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے، ان کے آنر کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ماں کو آنر کیا ہے، تو ہم اس کو بھی لٹل کرنے والے یا اس کے درجے کو کم تر سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ خوب احسان کریں اور ان کے حقوق پورے کریں، کیونکہ اسے شرف اور فضیلت حاصل ہے. نیز وہ ماں ہے، اس لیے وہ جنم دینے کی بنا پر مجھ پر ولادت کا حق اور اس کے تابع دیگر حقوق رکھتی ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ کے حضور تکبر کرنے والا اور بندوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اور بلند سمجھنے والا نہیں بنایا. شقیًا یعنی دنیا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا اطاعت شعار اور اپنے سامنے جھکنے والا، عاجزی اور تذلل اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آنے والا، اور دنیا اور آخرت میں سعادت سے بہرہ مند ہونے والا بنایا. مجھے بھی اور میرے پیروکاروں کو بھی. بس جب حضرت عیسیٰ کے کمال اور ان کے قابل ستائش
جو خسائل تھی ان کی تکمیل ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن اٹھ کر کھڑا ہوں گا اور اٹھ کھڑا ہوں گا زندہ ہو کر۔ تو اگین تین مواقع ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان سے ہی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی ہے، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اس دن پر کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ تو یہ سلامتی کیا ہے؟ ہر قسم کے خوف سے پناہ ہے، ہر قسم کے شر سے پناہ ہے، ہر قسم کی برائی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت ہے۔ تو یہ جو تین مواقع ہیں، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ایکسٹریم خوف کے مواقع ہوتے ہیں، یعنی کہ اس سے زیادہ خوف انسان کبھی بھی محسوس نہیں کرتا۔ ہم جو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو خوف کا ٹائم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے وہ ٹائم جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ٹائم جب اس کی وفات ہوتی ہے، اور تیسرا وہ ٹائم ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ تو ان تینوں ٹائم پہ اگر کسی کو سلامتی مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ تو ذالک عیسی ابن مریم، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ سچ بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ تو ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اور بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ایک کمپلیٹ جو ہے سپیچ تھی، ایک کمپلیٹ جو ہے انٹروڈکشن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کے ساتھ کلام کیا وہ کوئی رینڈم باتیں نہیں تھیں، ایسے نہیں تھے کہ جس کو آپ سن کے یہ کہہ سکتے کہ یہ کسی بچے کی بات ہی ہے۔ یہ جو ہے بے شک گود کا بچہ ہے اور نیو بورن بیبی ہے جو بول رہا ہے، لیکن باتیں تو وہ بچوں والی ہی کر رہا ہے، بلکہ نہیں، وہ ایک پراپر میچور کلام تھا جو کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے پر دلیل تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان صفات کے اندر یہ صفات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ یہ قول حق اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس سے زیادہ سچی اور اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں دی ہوئی خبر علم یقینی ہے، اس کے خلاف جو کچھ کہا گیا ہے وہ قطعی طور پر بالکل باطل ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آ، جو ہے محض شک ہے جو علم سے بے بہرا لوگوں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو ماں کان اللہ یتخذ من ولد، نہیں لائق اللہ کے وہ پکڑے اولاد، یعنی کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ امر محال ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل ستائش ہے، وہ تمام مملکتوں کا مالک ہے، بس وہ اپنے بندوں اور غلاموں کو کیسے اولاد بنا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، ہر نقص اور بیٹے کی حاجت سے پاک اور مقدس ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، تو ہماری ہیومن ڈیزائرز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق کی ہے وہ ایسی کی ہے کہ ہمارے دل میں کچھ خواہشات ہیں، ہمیں جو ہے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں کچھ پروویژنز چاہیے ہوتی ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو ہمیں زندگی جینے کے قابل نہیں لگتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ اور خالق اور مخلوق کی جو ہے نا وہ ان کی اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے نا وہ ایسے ہر ڈیزائر سے پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز اوور پاور نہیں کر سکتی۔ انسان کے جو ڈیزائرز ہوتے ہیں، انسان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ ایٹ سم پوائنٹ زندگی میں کہیں نہ کہیں جا کے اس کو اوور پاور کر لیتی ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرا دیتی ہیں کہ جو وہ عام حالات میں شاید نہ کرتا۔ لیکن جو خالق ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ایسی ایسی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ کسی ایسی کمزوری سے کا محتاج نہیں ہوتا کہ جو اس سے کوئی ایسا کام کرا لے۔ جو خالق ہوتا ہے نا وہ ایسی ساری چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو خالق ہے، اور باقی ہر چیز، ایوری تھنگ جو جو ایگزسٹنس میں ہے وہ مخلوق ہے۔ تو تو جب اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ ہر اس چیز سے ہیومن ڈیزائر سے پاک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اولاد کی خواہش بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے ساری جو ہے ہیومن ڈیزائر جو ہیں وہ ان سے پاک ہیں۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں
بات کریں تو یہ ایک بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا سا کم درجے پہ سوچیں تو آپ دیکھیں فرشتوں کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہیومن ڈیزائر سے بالکل پاک ہیں، ان کے اندر کوئی بھی ایسی خواہش، ایسا ڈیزائر اللہ تعالیٰ نے کریٹ ہی نہیں کیا۔ فرشتوں کے اندر صرف ایک خواہش اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور وہ کیا خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ ان کے اندر وہ ڈیزائر بھی ہے، جو فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ڈیزائر ڈالی ہے، اس کے ساتھ وہ ڈیزائر جو ہے وہ ان کو کس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو وہ وہاں پہ موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی تسبیح کے لیے بنایا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں دی۔ قرآن پاک جو ہے وہ فرشتے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بھی قرآن، کیونکہ ان کو شوق ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شوق ہے، تو جو بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے اس کے آس پاس آ کے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن سننے لگتے ہیں۔ تو ان کی ایک ڈیزائر ہے جو کہ بہت پازیٹیو ڈیزائر ہے، بہت اچھی ڈیزائر ہے، لیکن وہ بھی ان کو کسی نہ کسی کام پہ مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن جو خالق ہوتا ہے اس کو کوئی چیز کسی کام پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ وہ جو ہے ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، ہر ڈیزائر سے، ہر جو ہے خواہش سے بالا تر ہوتا ہے، اور اس کو کوئی چیز جو ہے وہ اوور پاور نہیں کر سکتی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر نقص اور بیٹے کی حاجت سے پاک اور مقدس ہے۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چھوٹے یا بڑے معاملے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ معاملہ اس کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں ہوتا۔ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگتے ہیں تو بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اگر یہ فلاں چیز مانگوں تو یہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میرے اوپر سے یہ مشکل ٹل جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہنا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے ہو جاؤ، اور اس کے اگلے ہی ورڈ میں کیا آتا ہے، فَيَكُون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی بھی چیز جس کا اللہ تعالیٰ، جس کے وجود کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو کہتے ہیں کن، اور وہ بن جاتی ہے، وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ چیز جو ہے دنیا میں، اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کا را مٹیریل پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی بھی انوینشن کرتے ہیں تو وہ انوینشن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی بھی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اور ہم نے اس کو تخلیق کر دیا، بلکہ جو ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے کریشن کا وہ بھی اس دنیا سے لیا ہوا ہوتا ہے، انسپائریشن ہوتی ہے ہمارا جو ہم کوئی چیز ایسے تخلیق نہیں کر سکتے کہ جس کی ہمیں کوئی انسپائریشن نہ ہو، جس کے بارے میں ہمیں پہلے کوئی آئیڈیا نہ ملا ہو کسی چیز کو دیکھ کے، اور پھر اس چیز کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مٹیریل موجود نہ ہو، ہم اس مٹیریل کو بھی کے بغیر ہی اس کو بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، خالق جو ہے وہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی جو ہے مریم علیہ السلام کو ڈیفینڈ کس طرح کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کیا جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم کیا سوچتے، ہم کیسے سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دے بھی رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں کے سامنے خاموش رہنا، تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا کہ پھر ہماری حفاظت، ہمارا ڈیفینس کون کرے گا، ہمیں کون لوگوں کی باتوں سے بچائے گا، لوگ تو مجھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ لیکن مریم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی کہ انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، تو انہوں نے بات نہیں کی، اس یقین کے ساتھ نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈیفینڈ کریں گے۔ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تھا، کرنے والے پہ یقین تھا، طریقے کا ان کو نہیں پتا تھا۔ تو بہت دفعہ جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی کام کریں، یا ہم حق پہ ہوتے ہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس سے ہم کیسے بچیں گے، ہمیں آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس وقت کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے جب اس کام کا ارادہ کر لینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کن، اور وہ کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگے تو اس وقت پاسبل اور امپاسبل کی جو ہے پریشانی میں پڑنے کی بجائے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، خوب دل کھول کے مانگے۔ زکریا علیہ السلام کی مثال نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگی تھی کہ ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہو سکتی ہے، جب ان کو مل گئی تو ان کو اس وقت ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز دے دی کہ جو وہ پاسبل ہی نہیں تھی، لیکن جب وہ مانگ رہے تھے تو اس وقت ان کے دل میں یقین تھا کہ جو وہ مانگ رہے ہیں ان کو ضرور ملے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنے بارے میں آگاہ فرمایا کہ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جس طرح دوسری مخلوق ہے. فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری صورت بنائی، ہم میں اس کی تدبیر نافذ ہوئی، اور ہم میں اس کی تقدیر نے تصرف کیا. فَاعْبُدُوهُ، بس تم اسی کی عبادت کرو، یعنی کہ عبادت کو صرف اور صرف اسی کے لیے خالص کرو. اس کی طرف انابت اور رجوع میں جد و جہد کرو، اس کی طرف جو ہے مڑ جاؤ، اور اس میں توحید اور ربوبیت اور توحید الوہیت کا اقرار اور توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت پر استدلال ہے. اسی لیے فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، یعنی کہ یہی اعتدال کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ انبیاء اور مرسلین اور ان کے تابعین کا راستہ ہے، اور اس کے سوا ہر راستہ جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے. پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے، یعنی کہ اس دن ان کا حساب ہوگا، اور جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج سری گمراہی میں ہے. اور ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈراؤ، جب بات جو ہے وہ واضح کر دی جائے گی، فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حال بیان فرما دیا جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، تو آگاہ فرمایا کہ یہود اور نصارہ جو ہے اور دیگر فرقے اور گروہ جو گمراہی کے راستے پہ گامزن ہیں، اپنے طبقات کے اختلاف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. اس بارے میں ایک گروہ افراط اور غلو میں مبتلا ہے، تو دوسرا ان کی شان میں تنقیص اور تفرید کرنے والا ہے. جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اور جو یہود ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پر پہنچ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو رسول بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ بہتان لگاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ولد الزنا ہے، یعنی کہ وہ مریم علیہ السلام کے کیریکٹر پر الزام لگاتے ہیں. تو دونوں ایکسٹریم ہیں، اور دونوں ایکسٹریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں. ان تمام گروہوں کے اقوال باطل اور ان کی آراء فاسد ہیں، جو شک اور عناد، بے بنیاد شبہات اور انتہائی بودے دلائل پر مبنی ہے. آپ اگر ان میں سے کسی سے بھی اس کی جو ہے دلائل پوچھیں گے تو وہ آپ کو صحیح دلائل نہیں بتا سکیں گے، بلکہ وہ کیا کریں گے، الٹی سیدھی باتوں سے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس قبیل کے تمام لوگ انتہائی سخت وعید کے مستحق ہیں. اسی لیے فرمایا فویل الذین کفروا، بس ہلاکت ہے کافروں کے لیے جو اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. ان میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں، جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہ کفر یا کلمات کہتے ہیں. اور بڑے دن کی حاضری سے، یعنی کہ قیامت کے روز جب اولین اور آخرین سب حاضر ہوں گے، اور زمین اور آسمان کے تمام رہنے والے خالق اور مخلوق موجود ہوں گے. اس وقت جو ہے بہت بے شمار زلزلے ہوں گے، اعمال کی جزا پر مشتمل ہولناک عذاب ہوں گے. تب ان کا وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا جو کچھ وہ چھپاتے تھے یا ظاہر کیا کرتے تھے. کیا خوب وہ سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس. اس روز وہ خوب سنیں گے اور خوب دیکھیں گے، بس وہ اپنے کفر اور شرک پر مبنی اقوال اور نظریات کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سورہ سجدہ میں آتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں دنیا میں واپس بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں. اب ہمیں یقین آ گیا، بس قیامت کے روز اس حقیقت کا یقین آ جائے گا جس میں وہ مبتلا ہوں گے. لیکن ظالم لوگ آج سری گمراہی میں ہیں. اس گمراہی کا ان کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ بصیرت کے ساتھ حق کو پہچان کر صرف اپنے جو ہے تکبر کی بنا پر روح گردانی کرتے ہوئے یا اپنے گرجز کی بنا پر روح گردانی کرتے ہوئے گمراہ ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے حق کو پہچاننے کی قدرت رکھنے کے باوجود راہ حق سے بھٹک گئے اور اپنی گمراہی اور بدعمالیوں پر راضی ہیں، اور باطل سے حق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فختلف الاحزاب من بینہم کہنے کے بعد کیسے فرمایا فویل للذین کفروا، اور فویل لہم نہیں فرمایا، کیونکہ اس صورت میں
جو ہے وہ پورے جو گروہ تھے وہ گروہ ہی جو ہے اس بات کے حقدار ہو جائیں گے، عذاب کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو ایک گروہ جو تھا وہ حق پہ تھا، جو کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پس وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ یہ لوگ مومن ہیں اور اس وعید میں داخل نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف کفار کو اس وعید کا جو ہے وہ آڈینس بنایا ہے۔ اور ان کو حسرت اور افسوس کے دن سے ڈراؤ جب بات واضح کر دی جائے گی، فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ تو وراثت کے بارے میں اکثر جو ہے ہم پڑھتے بھی ہیں، ہمیں اس کا آئیڈیا بھی ہے کہ جب بھی کوئی جو شخص ہوتا ہے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ جو پیچھے مال چھوڑ کے جاتا ہے اس کا مالک جو ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی، اس کو اس سارے جو پروسیجر ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ تو اصل جو وراثت ہے زمین کی، جب سارے لوگ مر جائیں گے، جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے، تو اس وقت اس زمین کی وراثت جو ہے، اس مال کی وراثت جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی؟ اصل وارث جو ہے ہماری جانوں کے، ہمارے مالوں کے، ہماری ہر چیز کے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کسی خوفناک معاملے میں اس کے جو ہے آف سائڈ، یعنی کہ اس کے جو خوفناک پہلو ہے اس کے بارے میں اس کی صفات بیان کر کے جو ہے ڈرانا یا خبردار کرنا، جو ہے اس کو انذار کہتے ہیں۔ اور وہ معاملہ جس کے بارے میں بندوں کو سب سے زیادہ ڈرایا جانا چاہیے وہ حسرت کا دن ہے۔ قیامت کے مختلف نام آتے ہیں قرآن کے اندر، جس میں ایک ہے حسرت کا دن، یوم الحسرہ، جس دن حسرت ہوگی لوگوں کو کہ حسرت کس چیز کی ہوگی کہ کاش وہ اس دن کو پہلے پہچان لیتے اور اس کی پہلے تیاری کر لیتے۔ تو جس معاملے کے بارے میں بندوں کو سب سے زیادہ ڈرایا جانا چاہیے وہ حسرت کا دن ہے، جب فیصلہ کیا جائے گا۔ بس اولین اور آخرین ایک ہی جگہ اکٹھے کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جو کوئی اللہ پر ایمان لایا ہے اور اس کے رسولوں کی اتباع کرتا رہا تو وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اسے کبھی بدبختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، اس کے رسولوں کی پیروی نہیں کی، تو وہ بدبختی میں پڑے گا، اور اس کے بعد نیک بختی اس کے حصے میں نہیں آئے گی، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا، اور اس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ بس اس وقت حسرت اور ندامت سے دل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت سے محرومی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم کے حق سے بڑھ کر کون سی حسرت ہو سکتی ہے، جہاں دوبارہ عمل کرنے کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ یہ سب کچھ انہیں پیش آئے گا، مگر ان کی حالت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس عظیم معاملے کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں انہیں کبھی خیال آیا بھی ہے تو وہ بھی غفلت نے ان کو گھیر رکھا ہے، اور مدہوشی ان پر غالب ہے۔ بس وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نہ اس کے رسولوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ان کی دنیا نے ان کو غافل کر دیا ہے، اور ان کے ایمان کے درمیان ختم ہو جانے والی فانی شہوات حائل ہو گئی ہیں۔ یہ دنیا اول سے لے کر آخر تک دنیا کی تمام چیزیں دنیا داروں کو چھوڑ جائیں گی، اور وہ دنیا کو چھوڑ کر چل دیں گے، اور زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا وارث اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف لوٹائے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔ وہ ان اعمال میں خسارہ اٹھائیں گے یا نفع میں رہیں گے۔ لہٰذا جو کوئی نیک کام کرتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اور جس کے اعمال اس سے مختلف ہیں اسے اپنے نفس کے سوا کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں چوائس دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فورسفلی اپنی طرف رجوع کرنے پہ مجبور نہیں کیا، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب کہ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم کیا چوائس اختیار کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں آنسریبل ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہم جو معاملات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، جب ہم اس کے اندر کوئی بھی چوائس اختیار کرتے ہیں تو اس چوائس کی ہمیں رسپانسبلٹی لینی ہوتی ہے۔ اس کے آگے جو اس کے پلس پوائنٹس آتے ہیں، فائدے آتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہوتے ہیں، اور جو اس کے نقصان ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہوتے ہیں۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کیا کہنے لگ جاتا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام کرو تو میں نے یہ کر لیا تھا، تو اس وجہ سے میں جو ہوں نقصان میں رہ گیا ہوں۔ اور حالانکہ وہ چوائس ایونچولی کس کی ہوتی ہے کہ جس بندے نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ ہاں میں اس کی بات مانوں گا، وہ جو بات ماننے کی چوائس تھی وہ اس بندے کی اپنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے یا نافرمانی کرنی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں اس بات پہ مجبور کریں گی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، آپ اپنی جو ہے مرضی کریں، اپنی مرضی کی طرف جو ہے
محنت کریں، اپنی مرضی کے کاموں میں ٹائم گزاریں، تو لیکن وہ جو ہے ہماری اپنی چوائس ہوگی، اور پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ آخرت کا جو ہے عذاب ہے وہ ہم پہ نازل ہو جائے گا، اور اس وقت ہم اپنے علاوہ کسی اور کو بلیم نہیں کر سکیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، بے شک اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے، انہو کان صدیقا نبیہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی صدیقہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صدیق۔ انہو کان صدیقا نبیہ، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے، جس کو اللہ تعالیٰ سچے کہہ رہے ہیں وہ واقعتاً جو ہے وہ سچا ہوگا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں کہ جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں، تو صدیقہ کی جب ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی تو اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو صدیق ہوتا ہے اس کے اندر حق اتنا زیادہ واضح ہوتا ہے اس کے دل میں کہ وہ اس کی بیس پہ اپنا عمل چینج کر سکتا ہے، درست کر سکتا ہے، ایسی کنوکشن ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ جو عمل صالح ہے وہ اس سے خود بخود نکل آتا ہے، اس سے خود بخود ہو جاتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ تو جب ان کے اندر اتنی واضح تھا حق، تو انہوں نے اپنے باپ کو جو ہے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ تو مجھے ایسا علم ملا ہے، یا ابتی، اے میرے ابو، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پہ چلا دوں گا۔ تو ان کے اندر کیا تھی، بہت زیادہ خیر خواہی تھی اپنے فیملی کے معاملے میں، اپنے والد کے معاملے میں۔ یا ابتی جو ہے وہ بہت زیادہ پیار سے بلایا جانے والا کلمہ ہے، اے میرے پیارے ابا جان، یعنی کہ بہت پیار سے کوئی بچہ اپنے فادر کو بلا رہا ہو تو وہ جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے یا ابتی۔ یا ابتی، شیطان کی پرستش نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے گا تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہے، یعنی کہ ان سے بیزار ہے؟ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرے تھے، بہت پیار سے بہت احترام سے اپنے والد کو ایڈریس کرے تھے، لیکن انہوں نے جواب میں کیا کہا، بہت سختی سے اور نفرت سے ان سے جو ہے وہ گویا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام علیہ کہا، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔ اور آپ لوگوں سے اور جن کو آپ کے آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں، اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں، ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ تو انبیاء کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے بارے میں بہت اچھا گمان رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے یہ پازیٹیوٹی ان کے اندر ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ عسا اللہ ان اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پکار کر جو ہے نامراد یا بدبخت یا ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکارنے والے کی بات کا جواب ضرور دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ضرور جواب دیں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اور تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے ایک اور نبی کا، اللہ تعالیٰ کے ایک اور پیارے نبی کا، جو کہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے، ان کا بہت، وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہاں پہ آتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے افضل اور سب سے زیادہ مرتبے والی کتاب
قرآن مجید ہے، اگر اس میں خبریں بیان کی گئی ہیں تو یہ خبریں سب سے زیادہ سچی اور سب سے زیادہ حق اور سب سے زیادہ نفع مند ہے، اور اگر اس میں عوام کسی حکم کا اور کسی ممانعت کا تذکرہ ہے تو یہ اوامر و نواہی سب سے زیادہ قدر و قیمت کے حامل ہیں اور سب سے زیادہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اگر اس میں سزا اور جزا اور وعدے وعید کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ سب سے زیادہ سچی خبر اور سب سے زیادہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے عدل و فضل پر سب سے زیادہ دلالت کرتی ہے۔ اور اگر اس میں انبیاء اور مرسلین کا ذکر ہے تو اس میں مذکور یا مقدس ہستیاں دیگر تمام لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے ہیں اور ان کا بار بار ذکر کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر فضیلت ادا کی اور انہیں قدر و منزلت سے نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے رول ماڈلز کا ذکر کیا جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی محبت، اس کی طرف انابت، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے، اس راستے میں اذیتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجات عطا کیے اور انہیں بہت اچھے مقامات اور منازل سے نوازا۔ بس اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے رسول کو حکم دیا کہ وہ بھی ان کا ذکر کریں، کیونکہ ان کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف شامل ہے اور ان کی تعریف اور کا اظہار ہے، ان کے فضل و کرم کا بیان ہے، نیز اس میں ان پر ایمان لانے، ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی پیروی کرنے کی ترغیب ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیک وقت صدیقیت اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کس کا ہے؟ نبی انبیاء کا ہے، اور انبیاء کے فوراً بعد جو ہے صدیقین کا درجہ ہے۔ تو قیامت کے روز جو ہے نا رینکس جو بنیں گے نا، تو اس میں سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ انبیاء کا ہوگا اور اس کے بعد صدیقین کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دونوں درجے دیے اور فرمایا صدیق بہت راست بخش اور سرفراز فرمایا، اور صدیق جو ہے وہ بہت راست باز شخص کو کہا جاتا ہے، بس وہ اپنے اقوال افعال اور احوال میں سچا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جس کی تصدیق کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس کی خوبی ہے یہ بیسڈ ہوتی ہے اس کے عظیم علم پر، جو کہ دل کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یقین اور کامل صالح کا موجب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اتنا اسٹرانگ پختہ علم ہوتا ہے کہ جو اس سے وہ بات کہلواتا ہے جو سچی ترین ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انبیاء اور مرسلین میں افضل ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رینک جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے۔ وہ تمام اصحاب فضیلت گروہوں کے تیسرے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو نبوت اور کتاب سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، پھر اس راستے پر پیش آنے والی اذیتوں اور بڑی بڑی تعذیب پر صبر کیا۔ انہوں نے قریب اور دور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور اپنے باپ کو جیسے بھی ممکن ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کی بھرپور جد و جہد کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بحث و تکرار کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنے والد سے کی۔ تو بحث و تکرار جب کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو بدتمیزی سے بچے بات کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، اس کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ ہم اگر یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے ان سے اصرار کیا، ان سے ریزننگ کی، لیکن انہوں نے بدتمیزی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے والد کو، حالانکہ وہ ان سے بہت بیزاری سے اور نفرت سے بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے والد کو بہت عزت اور احترام اور محبت سے بلایا، اور ان کی بات میں جو ہے کنسرن شو ہو رہا تھا کہ وہ اپنے والد کے جو ہے برے انجام کے بارے میں ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ فکر مند ہیں، ان کو بہت فکر ہے کہ اب وہ کسی غلط راستے پہ پڑ کے جو ہے غلط انجام کا تک نہ پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنے والد کو جو ہے مخاطب کیا اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بہت اچھی طرح سے ان کو سمجھایا، بتایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سٹارٹ کیا، انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے کل۔ ابھی اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ جی روبینہ۔ جی روبینہ انمیوٹ کیجئے۔
आई थिंक उनके माइक में कोई मसला है, कोई और कुछ कहना चाहे तो। जी हुमेरा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बस मैम मैं ये कहना चाह रही थी कि जब जो आपने अभी कल सूरह कहफ करवा रही थी और आज हम ये कर रहे हैं सूरह मरियम, तो हर जगह जो है ज्यादातर जो है ऐसा लगता है कि जैसे सब्र का ही जिक्र है, कि अल्लाह ताला हमें सब्र की ही तलकीन कर रहे हैं बार बार हर मरहले पे, कि सब्र करो, आगे तुम्हारे लिए जो वो बेहतरी का मामला है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबर की जो डेफिनेशन हमें आती है कि जो कोई आपको डोरमैट समझ ले और आपके ऊपर चलना फिरना शुरू कर दे, तो आपने बस चुप ही रहना है और आपने उसके जवाब में कुछ नहीं कहना। तो हमें ये सूरतें जो है सबर की डेफिनेशन भी बताती हैं कि सबर क्या होता है, कि हमारी इस्तिताअत में जो कुछ है हम वो करें और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें, और अपने हालात की शिकायत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला से करें और आजिज़ी के साथ करें, दुआ मांगते रहें। जी मैम, आपने ये बहुत बिल्कुल बात सही की। जो हमारे माशरे में जो सब्र का कॉन्सेप्ट है वो बहुत गलत है, कि बस वो माँ बाप का, ये जिसका भी होता है, बस ये कि बस सहते रहो, बोलो नहीं बेटा सब्र है, या फैमिली में आपके फ्रेंड्स में। लेकिन वाकई अब कुरान की नॉलेज थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की मेहनत से, तो उससे लगता है कि सब्र की डेफिनेशन वो नहीं है कि आपने जो बात की कि डोरमैट नहीं है हम लोग, हम भी इंसान हैं, जितना हमें बर्दाश्त है, लेकिन हमें बोलने का भी हक है कि हम बताएं कि हाँ हम सब्र कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बारकल्लाह। और जी। उसमें यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इमोशंस को बहुत वैल्यू दी है। अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को उस टाइम पे जब उनके यहाँ बेटे की वलादत हो रही थी और बहुत ज़्यादा पेन में थी वो, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सब्र करो। अल्लाह ताला ने उनको काम डाउन किया, उनके इमोशंस का ख्याल किया। इसी तरह जो है मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में आता है कि उनकी माँ वालदा का दिल फारिग हो गया था, खाली हो गया था उनका दिल, जब उन्होंने अपने बेटे को दरिया में डाल दिया था। तो उस टाइम पे भी अल्लाह ताला ने उनके इमोशंस का ख्याल किया था। तो हमारे ख्याल में वो सब्र का मतलब ये होता है कि इमोशन लेस हो जाओ। इमोशन लेस नहीं होना जी। होता सब्र में, अपने इमोशंस को मैनेज करना होता है इस तरह कि वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं, बल्कि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखें। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह मैम। भैया की। जी नाजिया। मैंने कहना था कि जब जैसे हजरत मरियम ने भी कहा कि इससे पहले मैं मर जाती, इसी तरह हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ में कभी कभी कह देते हैं, तो बहुत टफ सिचुएशन होती है कि यार मैं जीना ही नहीं चाहती, या मैं इससे अच्छा मैं मर जाऊं। तो क्या इससे, जैसे सुनने में तो ऐसे आता है कि ये कुफर होता है, या इससे अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं, ये मायूसी होती है, मतलब बहुत नेगेटिव इस पे आता है। लेकिन समटाइम्स इतनी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, बेशक वो मोमेंट्री होता है कि बंदा बहुत डिसअपॉइंट होता है और कह देता है कि यार मैं मर ही जाऊं, इससे अच्छा है। तो क्या उस पे हमें गुनाह होता है? बेशक बाद में हम माफी भी मांग ले अल्लाह ताला से ऐसी बात की। देखिए, हमने ना अल्लाह ताला का इमेज ऐसा बनाया हुआ है कि हम कुछ अगर सांस भी एक्स्ट्रा ले लेंगे ना तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम में भेज देंगे। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला हम पर बहुत रहमत का मामला करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कुरान में कि उन्होंने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। तो जब आपको अल्लाह ताला किसी मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं ना, तो अल्लाह ताला उस सिचुएशन से भी वाकिफ़ होते हैं, आपकी ज़हनी हालत से भी वाकिफ़ होते हैं। तो अगर आप उस वक्त जज्बात की रो में कुछ गलत कह देते हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है और आप उसकी माफ़ी मांग लेते हैं, तो जिस चीज़ की आप अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको माफ़ी मांगने की तौफीक दे दी है ना, उस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको माफ़ कर देंगे। और ऐसे मौके पे जब आपके दिल में ऐसा ख्याल आ सकता है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा करें कि जो आपको पॉजिटिव बात करें, जो आपको अल्लाह ताला से जोड़ें, जो आपको नेगेटिविटी का एहसास ना दिलाएं, बल्कि आपसे उम्मीद की बात करें, आपसे पॉजिटिव बात करें और आपको अल्लाह ताला की तरफ जोड़ने का और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करने का बताएं। तो अच्छी कंपेनियनशिप भी बहुत ज़रूरी है, हमने सूरह कहफ में पढ़ा था। और यहाँ पे भी मरियम अलैहिस्सलाम के साथ कंपेनियनशिप किसकी थी? कौन उनके साथ थे जब वो मुश्किल में थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह ताला के बहुत नेक फरिश्ते हैं। और उन्होंने क्या कहा था उनको, जब वो मुश्किल में थी, जब वो कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, तो मैं मर जाना चाहती हूँ, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा था कि तुम परेशान ना हो,
उनका मामला फिलहाल छोड़ो, अभी तुम खाओ पियो, अपने बच्चे को देख के अपनी आंखें ठंडी करो, अपने मैटर एट हैंड के साथ डील करो, और फिर बाद में जब अल्लाह ताला के इज़्न से जब तुम वापस जाओगी और कोई बंदा तुमसे सवाल करेगा तो उसे कहना मैंने तो चुप का रोजा रखा हुआ है, उसको एक एक तरीका बता दिया, और वो तरीका ऐसा था कि जो अगर किसी नेगेटिव वे में कहा जाता तो उनको ज्यादा एंजाइटी में मुब्तला कर देता कि मैं अपनी सफाई भी नहीं दे सकती अब। तो उन्होंने कहा इस तरह से कि उनके दिल को तसल्ली हो गई, और उन्होंने फोकस करना शुरू कर दिया सही चीज के ऊपर। तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों का होना जो हमें सही तरफ फोकस करवा सकें, वो बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला से ऐसे कंपेनियंस का सवाल करना भी जो है, उसके लिए भी दुआ आती है, अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहा, ऐ अल्लाह मेरे मुझे अच्छा साथी नसीब फरमा। तो दुआ करते रहना चाहिए, अरबी में कर लें, उर्दू में कर लें, अपनी किसी भी जबान में कर लें, दिल में दुआ कर लें, लेकिन अल्लाह ताला से अच्छा कंपेनियन मांगे, और अल्लाह ताला से ऐसे लोग मांगे अपने इर्द गिर्द जो कि आपको अच्छी बात सच्ची बात की तरफ जो है वो गाइड करेंगे, और आपको ऐसे मौके पे अच्छी गाइडेंस देंगे, सपोर्ट देंगे। जी, थैंक यू सुनैरा। जी, कोई और? कोई और कुछ कहना चाहेगा? कोई कमेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर की हो आज के लेक्चर में, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो, जो आपने आपका टेक अवे हो, जिसकी तरफ आप लोगों जो लोगों की नज़र में आप हाईलाइट करना चाहते हो, कोई भी ऐसी बात? चलिए हम यहीं तक रखते हैं इसको। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, और कोई ना कोई ऐसा मैसेज जो कि अ, अच्छा रुबीना, आपका माइक म्यूट हो गया था। जी सायरा, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही बोल रही थी कि रुबीना मैसेज कर रही हैं, उनका माइक म्यूट हुआ है। शायद जी मैंने आप कर म्यूट सकती हैं उनको अनम्यूट। मैंने उनको आस्क टू अनम्यूट कर दिया है। अब मुझे सिर्फ एक चीज जहन में थी कि हजरत मरियम की जो पूरा प्रोसेस था प्रेगनेंसी का, वो बहुत जी शॉर्ट पीरियड था। नहीं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, अल्लाह ताला गैर ज़रूरी डिटेल्स को बीच में से ओमिट कर देते हैं। तो स्टोरी हम्म, में क्या चीज़ ज़रूरी थी कि मरियम अलैहिस्सलाम का जो वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसके बाद जो वो सारा ड्यूरेशन था वो उन्होंने एक दूर के मकाम पे गुजारा, और उसके बाद जब वो सारे प्रोसेस से फारिग हो गई, निफास से भी फारिग हो गई, तो उस वक्त वो वापस आ गई। तो हमारे लिए उस बीच की डिटेल जो थी वो इम्पोर्टेंट नहीं थी। जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आया तो वो प्रॉबली ट्रैवल में ही थी, और उस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा पेन में थी कि वो मज़ीद चल नहीं सकी। तो इसकी तफसील जो है वो हमारे लिए जानना ज़रूरी नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं बताई। मैंने कहीं किसी और तफसीर में मैंने सुना था, शायद मैं गलती पे हूँ, लेकिन पता नहीं 6 दिन या 6 घंटे कुछ इस तरह की बात। तो इस वजह से मैंने ये सवाल किया। इस बारे में मैंने तो कुछ नहीं देखा, और कोई ऐसी हदीस मेरी नज़रों से नहीं गुजरी कि जो इस बात को दलील इसकी पेश करती हो। तो अगर तो उन्होंने किसी हदीस के साथ दलील दी है तो आप उनसे रेफरेंस ले लीजिएगा, या अगर जी, वो कोई ऐसा ऑनलाइन लेक्चर है तो उसमें से हदीस जो है वो एक्सट्रैक्ट करके बता दीजिएगा, तो उसको देख लेंगे। लेकिन वैसे जो है तफासिर में जो मशहूर तफासिर हैं उसके अंदर तो जिक्र नहीं देखा मैंने। और ओके। ऑब्वियसली मेरा इल्म तो इतना कामिल नहीं है कि मैं उस पे कोई भी इस तरह की कंफर्मेशन दे सकूं आपको, इसलिए अगर वो हदीस हमें मिल जाती है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जी, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। वही जी कंफ्यूजन, क्योंकि पहले किसी का सुना था तो मेरे जहन में ये था कि इसलिए मैंने पूछा। जज़ाकल्लाह। सही, सही है कि
جی روبینہ، آپ کو انمیوٹ کی آپشن نہیں ملی؟ آپ کا پروبیبلی مائک جو ہے نا وہ ویسے نہیں چل رہا، کیونکہ میں نے آپ کو آسک ٹو انمیوٹ کیا ہے۔ چلے صحیح ہے، آپ کل انشاءاللہ اپنی جو ہے رائے اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا جس وقت تمہارے ڈسکشن کا ٹائم ہوگا۔ ابھی کے لیے ہم یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔